وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما العلم بالتعلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما العلم تعلم سیکھنے سکھانے ہی سے آتا ہے، یعنی یہ علم دین تم کو کسی ماہر اچھے استاد کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس پڑھنے کے بعد جو علم آئے گا وہ صحیح معنی میں علم ہوگا۔ ویسے مطالعہ کر کے بھی آدمی حاصل، آج کا تو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، انٹرنیٹ پر جو دیکھ لو وہ سارا لکھا ہوا موجود ہوگا، اور انٹرنیٹ کو دیکھ کر کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگے، بغیر پڑھے ہوئے بہت بڑا عالم سمجھنے لگے، تو اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتبر علم وہی ہے جو علم تعلم کے ذریعے سے، سیکھنے کے ذریعے سے، استاد کے پاس پڑھنے کے ذریعے سے، کسی ماہر کے پاس بیٹھنے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس کا ہی اعتبار ہے۔ اسی وجہ سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر پڑھے صرف کتابوں کو دیکھ کر فتویٰ دینا شروع کر دے تو یہ فتویٰ دینا صحیح نہیں ہے، اس کو کسی ماہر کے پاس بیٹھ کر تربیت حاصل کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھ کر اس کو فتویٰ دینا یہ درست ہے۔ العلم بالتعلم، تعلم کے ذریعے سے ہی حاصل ہوگا، بغیر تعلم کے خود بخود علم حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت اقدس مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی، اور اسی طریقے سے حضرت شیخ نے بھی کیا ہے قصے سنائے تھے ہمیں اس سلسلے میں، کہ ایک آدمی تھا وہ فتویٰ دیا کرتا تھا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے سر منڈانا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پڑھا تھا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق یوم الجمعہ، اور اس کا ترجمہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ جمعہ کے دن حلق کرانے سے منع فرمایا ہے، حالانکہ یہاں پر سر منڈانا، حلق کرانا سر منڈانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور حلقہ لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، جمعہ کے دن ٹولہ وال کے بیٹھنے سے منع کیا ہے، بلکہ سب کو صحیح طور پر بیٹھنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی بیٹھ سکے وغیرہ، تو وہ فتویٰ دیا کرتا تھا ایسا۔ سمجھ میں؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا سنایا تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ نماز پڑھتا تھا تو نماز پڑھتے ہوئے وہ ہلتا رہتا تھا، یوں ہلتے نماز پڑھتا تھا، سکون اور اطمینان سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کسی نے پوچھا اسے تو اس نے کسی اردو ترجمے کی کتاب کو دیکھ کر سمجھا ہوگا کہ جب آدمی نماز پڑھے تو ہلکی پڑھے، ہلکی یعنی بڑے لمبے نہیں، امام بنے تو بڑی لمبی صورتیں نہ پڑھے بلکہ مختصر چھوٹی صورتیں پڑھے۔ وہاں اردو میں اس کا ترجمہ ہلکی کیا تھا اور ہلکی میں یا کو لکھنے کی جگہ پر عدیہ لکھ رکھی تھی، تو یہ سمجھا کہ نماز ہلکی پڑھے۔ بہرحال اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں کہ آدمی خود سے سمجھ لے بغیر استاد سے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ انما العلم بالتعلم۔